الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 30 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت 29 تک جو چیزیں بیان ہوئیں ان میں سلسلہ مباحث یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ قیامت کا انکار کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے گریز کیسے کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہی پروردگار ہے جس نے ان کو زندگی بخشی؟ ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے اور ان کی حیثیت ایک مردے کی سی تھی، اسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہی پروردگار ان کو موت دیتا ہے۔ جب یہ سارا کارخانہ انہوں نے اس سے پہلے اسی نوعیت سے چلتا ہوا دیکھا ہے، تو کیا بعید ہے کہ ایک دن ان کا پروردگار ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے اور وہ اس کے حضور میں ایک مرتبہ پھر قبروں سے زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ اس کائنات کے نظام کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروردگار نے اگر یہ ربوبیت کا سامان کیا ہے، اس طرح انسان کی پروردگاری کا اہتمام کیا ہے، یہ نعمتیں اسے دی ہیں، اس کے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی ہے، اس کے لیے آسمان کو چھت کی طرح تان دیا ہے، اتنی اتھاہ معنویت کے ساتھ یہ کائنات اس کو بنا کر اسی کے لیے وقف کر دی ہے، اسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس نے یہ سب عطا فرمایا ہے تو وہ ایک دن اس کو پوچھے نہیں کہ اس نے اس کی اس دنیا میں کیا طریقے اختیار کیے، کیا روش اپنائی، کس رویے کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہیں سے پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے۔ یہ تو مانا کہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، یہ بھی تسلیم کہ ایک دن ہم کو اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس بات کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ اس پروردگار کے حضور میں ہمیں جواب دہی کرنی ہے، لیکن اس سب کچھ کو وجود میں لانے کے لیے جو اسکیم برپا کی گئی ہے وہ در حقیقت ہے کیا؟ یعنی اس کائنات میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی کے معاملات کا جس طرح جائزہ لیتے ہیں، تو اس سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو سامنے رکھ کر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر در حقیقت ہے کیا۔ کیونکہ اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق نہ سمجھا جائے تو پھر بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی اسکیم واضح کی، اور گویا وہ بات جو اوپر ہوئی تھی کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، تو پیغمبر کی طرف رخ کر کے یہ کہا کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ کس طریقے سے انکار کرتے ہیں، اور اگر معاملہ خدا کی اسکیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی تردد کا باعث بن رہا ہے تو وہ اسکیم ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، وہ اسکیم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک بادشاہ بنانے والا ہوں۔ اس کے لیے قرآن مجید نے یہاں لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ جانشین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نائب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان کے طریقے کے مطابق تجرید کے اصول پر کسی صاحب اقتدار مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مفہوم میں یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ اسی مفہوم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین پر انسان کو صرف آزادی اور اختیار ہی نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ زمین کا اقتدار بھی اس کو بخش دیا ہے، وہ گویا زمین کا بادشاہ ہے، زمین پہ جس نوعیت کا تصرف وہ کرنا چاہے اس کی صلاحیت اسے دے کر اور اس کی آزادی اسے دے کر دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسی کو یہاں لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک بادشاہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے اللہ پروردگار عالم کے حضور میں عرض کیا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، پروردگار کیا آپ اسے بنائیں گے، ایک ایسی مخلوق کو وجود بخشیں گے جو زمین میں خون بہائے گی، فساد کرے گی۔ یہ جو بات فرشتوں نے کہی یہ در حقیقت لفظ خلیفہ کا لازمی تقاضا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اقتدار بخشوں گا، جسے میں بادشاہی دوں گا، تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک،
فرشتوں کے سامنے یہ سوال آ گیا کہ اگر زمین کا اقتدار، زمین کی بادشاہی کسی کو دے دی جائے گی تو اقتدار ظاہر بات ہے کہ انسان کو حدود میں نہیں رہنے دیتا، اگر زمین کی بادشاہی کسی مخلوق کو دے دی گئی تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنی اس بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے فساد بھی برپا کرے گی اور زمین میں خون بھی بہائے گی۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے جب یہ بات کہی تو اس کے ساتھ ایک چیز کو ذہن میں رکھ کر سوال کو ایک اور پہلو بھی دے دیا۔ ان کا پورا سوال یہ ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور ہم وہ ہیں، یعنی ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگرچہ ہم بھی ایک صاحب اختیار مخلوق ہیں، لیکن آپ کی حضوری کا جو شرف ہمیں حاصل ہے اس کے نتیجے میں ہم آپ کی حمد کرتے، ہم آپ کی تقدیس کرتے، کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، جو بات کہی جاتی ہے اسی کو مانتے ہیں۔ تو زمین کا نظم و نسق اگر ہم اس طریقے سے چلا رہے ہیں تو آخر ایک ایسی مخلوق بنانے کی کیا وجہ ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کر دے گی؟ یہ بات فرشتوں نے الفاظ میں نہیں کہی، اس لیے کہ یہ سوء ادب ہوتا۔ انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے اس بات کو بیان کر دیا کہ ایک جانب تو یہ کہا کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے، اور دوسری جانب اپنے بارے میں یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ گویا بات کا مضمر یہ تھا کہ ہم زمین کا نظم و نسق آپ کی اطاعت میں، آپ کی ہدایت کے مطابق جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس زمین کی بادشاہی نہیں ہے، ہم تو پابند حکم مخلوق ہیں، لیکن جب آپ اختیار بھی دے دیں گے، جب آپ آزادی بھی دے دیں گے، جب آپ اقتدار بھی دے دیں گے تو پھر اس طرح کی مخلوق تو زمین میں فساد ہی برپا کرے گی۔ تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر گویا انہوں نے مدعا تو یہی تھا کہ پروردگار زمین کا نظم و نسق ہمارے ہی پاس رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس طرح اور جس اصول پر اس کو چلا رہے ہیں اس میں کسی فساد کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن ایک صاحب ارادہ و اختیار مخلوق اور پھر اقتدار کے ساتھ، بادشاہی کے ساتھ جب زمین کا نظم و نسق سنبھالے گی تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس سے فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو عام طور پر اس آیت کو سمجھا جاتا ہے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ فرشتوں نے آخر یہ بات کیسے معلوم کی؟ تو انہوں نے گویا لفظ بادشاہ اور لفظ خلیفہ اور صاحب اقتدار مخلوق کے الفاظ ہی سے یہ بات گویا یوں سمجھ لیے کہ انفر کر لی، اس کا استنباط کیا اور انہوں نے پروردگار کے سامنے یہ سوال رکھ دیا، اور دوسری جانب اس کے اندر یہ بات بھی گویا دبے لفظوں میں کہہ دی، الفاظ کے بغیر اس کو اشارے سے ادا کر دیا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ نظم و نسق ہمارے ہی پاس رہے اور اس نئی مخلوق کو زمین کا نظم و نسق دے کر، اس کی بادشاہی دے کر دنیا میں کوئی فساد پیدا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس اسکیم کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کی طرف فرشتوں کی توجہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی کہ زمین میں فساد پیدا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اقتدار ہوگا، جہاں اختیار ہوگا، جہاں آزادی ہوگی وہاں اس کے پورے امکانات ہیں، اور دنیا کو جس اصول پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں یہ ناگزیر ہے، کیونکہ آزادی اور حریت جب دی جائے گی تو اس کے غلط استعمال کو گوارا کیا جائے گا، لیکن پھر اصلی مقصود کیا ہے، پیش نظر کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کو واضح کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ ارشاد ہوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جن ہستیوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ نام سکھا دیے بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہم کسی کا تعارف حاصل کرتے وقت اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی، اور کسی کا تعارف کراتے وقت اس کا نام بتاتے ہیں۔ تو نام بتانے سے مقصود یہ تھا کہ کچھ ہستیوں کا تعارف کرا دیا، ان کی خصوصیات سے واقف کرا دیا، یہ بتا دیا کہ وہ کون ہے، چنانچہ ان کو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جس کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود میں لانے سے پہلے تمام انسانوں کو ایک مرتبہ جمع کیا، یعنی ان کے روحانی وجود اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے، اور وہاں ان سے اس بات کا
عہد دیا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، وہ جسے عہد الست کہتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور جس کے جواب میں پوری انسانیت نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہی موقع ہے جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے صالحین کو، انبیاء کو، رسولوں کو، وہ لوگ کو جو اس دنیا میں اقتدار پا کر، اختیار پا کر، آزادی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیں گے، ان کو پیش کیا، اور پیش کر کے آدم کو ان کا تعارف کرا دیا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کے بعد فرشتوں سے یہ کہا کہ ذرا آپ ان لوگوں کے نام بتائیے، آپ نے یہ کہا ہے کہ زمین میں انسان فساد پیدا کر دے گا، دیکھیے اقتدار کے باوجود، اختیار کے باوجود، آزادی کے باوجود یہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا کریں گے، اس کی دعوت بھی لے کر اٹھیں گے، اس کا پیغام بھی پہنچائیں گے، دنیا میں ہر طرح کی خواہشوں اور رغبات اور جذبات کے ہجوم کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے اور اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانیں گے، اور ان کے اندر اگرچہ خیر و شر کی کشمکش برپا ہوگی لیکن وہ خیر ہی کو ترجیح دیں گے اور اسی کو اختیار کریں گے۔ اس طرح گویا یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اس دنیا کی آزمائش کے لیے اختیار بھی ضروری ہے، اقتدار بھی ضروری ہے، یہ بادشاہی بھی ضروری ہے جو دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کا پورا امکان ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اس سب کچھ کے باوجود نہ زمین پر خون بہائیں، نہ فساد پیدا کریں، بلکہ اللہ کے سچے بندے بن کر اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ ان بزرگوں کو اور ان ہستیوں کو پیش کر کے پروردگار عالم نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے گمان میں سچے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس طرح کی ہستیاں پھر کیسے پیدا ہو جائیں گی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے فوراً پروردگار کے حضور میں یہ عرض کیا کہ پروردگار تو ہر عیب سے منزہ ہے، تیری حکمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک پہلو تھا اس پر ہم نے سوال کر لیا، یہ دوسرے بہت سے پہلو اور دوسری بہت سی حکمتیں یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھیں، ہم تو اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے اور اسی کے مطابق کوئی رائے قائم کرتے ہیں، آپ کی حکمتیں اتھاہ ہیں، آپ جن پہلوؤں کو جانتے ہیں ان کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہی علیم و حکیم ہیں، یعنی سارا علم اور ساری حکمت آپ ہی کے پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پروردگار نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آدم آپ ان کو تعارف کرائیے، ان ہستیوں کے نام بتائیے، ان کو بتائیے یہ کون لوگ ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے اور یہ بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ وہ صالحین ہیں جنہوں نے ان پیغمبروں کا ساتھ دیا ہے، یہ صدیقین ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، یہ شہداء ہیں جو خدا کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ صالحین ہیں جو دنیا کے اندر یہ سب کچھ پانے کے باوجود اللہ کی بندگی پر قائم رہے ہیں۔ جب یہ سب لوگ سامنے آ گئے اور ان کا تعارف کرا دیا گیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تب پروردگار نے کہا کہ فرشتوں، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے سارے بھیدوں سے واقف ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو سوال تم نے کیا تھا اس میں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے میں اس سے بھی واقف تھا، اور جو بات دل میں چھپائے ہوئے تھے میں اس سے بھی واقف تھا۔ فرشتوں نے ظاہر کیا انہوں نے یہ بتایا کہ خلیفہ کی حیثیت سے آدم سے کس طرح کی چیزیں سرزد ہونے کی توقع ہے، اور اپنے بارے میں یہ بتایا کہ ہم تسبیح و تقدیس کے ساتھ حمد کر رہے ہیں، تو گویا ہم اس کائنات کا نظم و نسق اللہ کی ہدایت کے بالکل مطابق چلا رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہی پاس رہے تو بہتر ہے۔ تو ایک چیز کو انہوں نے ظاہر کیا، ایک چیز کو انہوں نے دل میں مضمر رکھا، الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ فرمایا تم یہی پوچھنا چاہتے تھے، یہی سوال تھا تمہارے ذہن میں، تم یہی خیال کر رہے تھے کہ آخر یہ نظم و نسق ہم سے لے کر انسان کو کیوں دیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک آزمائش برپا کریں، اس امتحان سے انسان گزرے، امتحان کے لیے آزادی ضروری ہے، اور آزادی کے نتیجے میں اختیار کا سوء استعمال بھی ہوگا، پھر ہم انسان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری جنت کے لیے منتخب ہو جائے، اور یہ جنت کے لیے انتخاب ہے جس کے لیے ہم نے یہ دنیا برپا کی ہے۔ اس وجہ سے اس اسکیم کو اچھی طرح سمجھ لو، اس کے بعد یہ سوال تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے اس قرآن مجید کے حصے کو جس طریقے سے منتقل کیا ہے اردو میں، اب اس کے لحاظ سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہی دی جائے گی،
انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اور پروردگار کا ارشاد ہوا یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر تم کو نگاہ رکھنی چاہیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔